محمد وبارك وسلم صلاة وسلام على سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل بالخصوص حضرت العلامہ سیدی الشیخ مفتی حضور مصطفی صاحب اللہ علیہ الرحمہ کی رسالے پرملال پر رچایا اور بسایا گیا ہے۔ ایک دن اس دنیا فانی سے ہر شخص کو جانا ہے، اور یہ ہر آدمی جانتا ہے، اور رب کا فرمان بھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی اور اہمیت والی بات یہ ہے جو ہمیں اور آپ کو سب کو سوچنا چاہیے کہ آخر جانے والا جاتا ہے، اس میں ہر طرح کا انسان ہوتا ہے، گنہگار، سیاکار، بدکار، عالم، حافظ، قاری، مولانا، مفتی، پیر، پیغمبر، جاہل، ہر طرح کا آدمی جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی ایسی شخص دنیا سے جاتی ہے جس سے ایک دو نہیں، 10 5 نہیں، 100 200 نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے عالم، حافظ اور قاری نور لے کر پوری دنیا میں اس نور کو پھیلا رہے ہوں، جب اس نور کو، اس روشنی کو، اس علم کو بانٹنے والا کوئی بڑی شخصیت، کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی عالم، کوئی حافظ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جانے پر صرف گھر والوں کو ملال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ عام آدمی نہیں تھے جس کی وجہ سے گھر والوں کو ملال ہوگا۔ ارے یہ تو ایسی شخصیت تھی جنہوں نے اس دنیا گیتی پر ایسے ایسے عالم، ایسے ایسے حافظ پیدا کر دیے کہ دنیا سے جانے کے بعد آج بھی وہ اپنی قبر میں ان کے ذریعے ثواب پاتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے فیضیاب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آدمی سوال کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ آج ایک مولانا ہی تو تھے، بہت سے مولانا گھومتے، ہم جیسے لوگ بھی اسٹیج پر ہیں، ٹوپی لگائے ہیں، عالم حافظ ہیں، کرتا پیجامہ پہنے، اور کیا تھے؟ لیکن نہیں میرے دوستوں، محترم بزرگوں، میرے ساتھیوں، ہر آدمی برابر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قرآن کا اعلان ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ مطلب اور مفہوم خالی سمجھ لیجیے کہ عالم اور جاہل یعنی جانکار اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بس یہی مثال سمجھ لیجئے کہ ایک جاہل اور ایک عالم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جب کوئی ایک عام آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو کس طرح سے ملال ہوتا ہے، جب کوئی ایسا شخص جاتا ہے جس سے نہ جانے کتنے لوگ وابستہ رہے ہوں، جب وہ جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو کتنا ملال ہوتا ہوگا۔ لیکن یہ ملال کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ غم کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ پریشانی کا وقت نہیں ہے، یہ آہ بھگا کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ خوش قسمت ہے، اور ان کے پڑھائے ہوئے شاگرد خوش قسمت ہے، اور حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ بھی خوش قسمت ہے کہ آج وہ اپنی تربت انور میں آرام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پڑھائے ہوئے شاگرد آج مسجد میں، مکتب میں، مدرسے میں اللہ اور رسول کا ذکر کروا رہے ہیں، اور جب وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور رسول کا ذکر کرواتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی سدائیں بلند کرتے ہیں، قسم خدا کی مسلمانوں، یہ صدا جب باب اجابت سے جا کے ٹکراتی ہے تو میرا رب یہ گوارا نہیں کرتا ہوگا کہ مفتی صاحب کا پڑھانے والا شاگرد ایک مسجد میں بیٹھ کر، ایک مکتب میں بیٹھ کر اللہ اور رسول کا ذکر کرتا رہا ہو اور میں مفتی صاحب کو عذاب دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خوشی میں اپنے حبیب کے صدقے، اپنے شاگردوں کے ذریعے سے جو ثواب وہ بچے پڑھتے ہیں وہ ملتا ہے، اس کا صدقہ ہمارے مفتی صاحب کو بھی ملتا ہے، جس کو آسان لفظوں میں صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔
بے شک بے شک سبحان جس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیجیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا عالم ہو گیا، حافظ ہو گیا، قاری ہو گیا تو بس وہیں تک محدود ہے. میں منبر رسول سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں اس لائق تو نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اور ہر آدمی جانتا ہے کہ جس کے گھر میں عالم حافظ قاری ہو گیا اور باقاعدہ جس طرح سے شریعت کا ماحول ہونا چاہیے، طور و طریقہ ہونا چاہیے، اس پر عمل کرتا رہا، تو میں منبر رسول سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 7 پشت آگے اور پیچھے سب کی بخشش اللہ. واہ کروائی. واہ سبحان اللہ سبحان بے شک سبحان اللہ. یہ ہماری اور آپ کی بڑی ہوئی بات نہیں ہے. یہ فقہائے کرام حدیثوں میں بھی اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن زیادہ تفصیلی گفتگو میں نہ جا کر میں نے جو آیت پڑھی یہ بات کہیں اور چلی گئی. میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ ادب سے، خدمت سے، پیار محبت سے پیش آؤ، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اس کا مطلب وہ مفہوم ہے. قرآن میں متعدد جگہوں پر آیا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اس میں بھی رب نے اپنے بندوں کو، رب یہ بتا رہا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کرو. والدین تو سمجھتے ہیں نا، والدین کا مطلب ماں باپ، انگریزی میں بولے تو پیرنٹس، یعنی اپنے ماں باپ کو تیز آواز میں بولنے کی تو دور کی بات ہے، قرآن میں یہاں تک آیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان لوگوں کو اف تک نہ کرو. اور اف کا مطلب تو ہر آدمی سمجھتا ہی ہوگا، ذی شعور ہے کہ اف کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن یہیں پر بس نہیں ہے، یہ تو قرآن نے بتا دیا. لیکن آئیے سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ہم سب کے آقا، ساری کائنات کے راجا جناب احمد مصطفیٰ فاطمہ کے ابا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فداک برومی، اے اللہ کے پیارے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. حضور قرآن نے تو بتا دیا والدین کے بارے میں، والدین کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیسے ہونی چاہیے، ان کا ادب کیسے ہونا چاہیے، ان کی تعظیم کیسے ہونا چاہیے. لیکن حضور آپ اپنے مقدس زبان سے کچھ ارشاد فرما دیجئے. تو جب نبی کی بارگاہ میں لوگ پہنچے تو نبی نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث بن گئی سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت قدم الامہات. اس کا مطلب و مفہوم یہ ہے، نبی نے ارشاد فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے، بات ہو رہی تھی باپ کی، ماں کہاں سے آ گئی؟ تو آگے اسی حدیث میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. باپ اس کا دروازہ ہے. اگر ہم جنت میں گھسنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا. جب تمہارے والدین تم سے راضی ہو جائیں گے تو اسی کے بدلے میں، اسی کے صدقے میں ساری کائنات کے احمد مختار تم سے راضی ہو جائیں گے. اور جس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائے اس سے رب راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی. سبحان اللہ. قرآن کا حوالہ سن لیجیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہوں گے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد و منشا یہی ہے کہ سب سے پہلے اگر جنت کی حصولیابی چاہتے ہو، اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہو دنیا اور آخرت دونوں میں، تو سب سے پہلے اپنے والدین کو خوش کر لو. وہ تم سے راضی ہو گئے تو ساری دنیا تم سے راضی ہو جائے گی. سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم. بات آ گئی ہے تو ایک حدیث سماعت کرتے چلیں. اسی والدین کے تعلق سے والدین کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. آج یہ جو ہمارے اور آپ کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں اور لوگ آہو فغا کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں حضرت ہمارا لڑکا ایسا ہو گیا، تعبیر دے دیں، کچھ دعا کر دیں، کچھ کر دیں، کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سب سے اہم مجھے اس کی تعلیم ہے.
अब तालीम में सबसे पहली तालीम है जो दीनी तालीम। अगर उस शख्स के अंदर, उस बेटे के अंदर दीनी तालीम है और उसको ये मालूम है कि माँ का मर्तबा क्या होता है, बाप की अजमत क्या होती है, कुरान और हदीस के हवाले से अगर उसको मालूम है, तो मैं मिंबरे रसूल से दावे के साथ कहता हूँ, दुनिया कुछ भी कर ले, वो बेटा अपने बाप के पीठ पर लाठी कभी नहीं बन सकता। बेशक बेशक। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा बाप कैसा भी हो, मेरी माँ कैसी भी हो, है तो मेरी माँ ही ना। और कुरान ने माँ के ताल्लुक से, बाप के ताल्लुक से ऐसा फरमाया है, तो जब हम अपने वालिदैन के साथ ऐसा करेंगे तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। चाहे जितना बड़ा आलिम हो जाए, हाफिज हो, कुछ भी हो जाए, अगर उसके वालिदैन उससे नाराज रहे तो उसकी बख्शिश का कोई गारंटी नहीं है। और अगर उसके वालिदैन उससे राजी हैं और वो इंतकाल कर गया ईमान की हालत में, तो मैं मिंबर रसूल से दावे के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह उसकी बख्शिश हो जाएगी। क्यों? आइए बताता चलूं। हम सब के आका, सारी कायनात के राजा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर खत्म नबूवत पर जलवागर हैं, मस्जिद नबवी के अंदर जलवागर हैं, तमाम सहाबे किराम का मजमा लगा हुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, हजरत उमर फारूक आजम भी मौजूद हैं, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद हैं, हजरत मौला अली भी मौजूद हैं। कुर्बान जाओ उस मजलिस पर, कुर्बान जाओ उस वास पर कि जिस मजलिस में सुनने वाला बिलाल हो, सुनाने वाला मीना का लाल हो। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, तमाम सहाबे किराम का मजमा लगा हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिदा का भी उम्मी, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हुजूर मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे एक मसला समझा दीजिए, मेरे जहन में नहीं आ रही है। मैंने बहुत कोशिश की, लोगों से मालूम करने की कोशिश की, लेकिन इसका मसला, इसका जवाब हल नहीं हो रहा है। हुजूर मुझे एक बात समझा दीजिए। सारी कायनात के अहमद मुख्तार फातिमा की अब्बा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आने वाला शख्स जरा ये तो बता तेरा मसला क्या है, तेरा सवाल क्या है। अल्लाह अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो शख्स हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिदा का भी उम्मी, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। हुजूर मैंने मन्नत मांगी थी, मैंने अरीज़ा किया था रब की बारगाह में कि मेरा मौला मेरा फला काम पूरा हो जाए तो मैं जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। सुभान अल्लाह। बेशक। वाह। एक रिवायत में है काबा की दहलीज को, एक रिवायत में है जन्नत की चौखट को, यानी काबा की चौखट को एक रिवायत में है, एक रिवायत में है जन्नत की चौखट को। बहरहाल फक़ाहे किराम बयान फरमाते हैं, जब वो शख्स सरकार की बारगाह में ये अपनी बात रखते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिदा कर दी उम्मी, अल्लाह के प्यारे रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। हुजूर मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा फला काम पूरा हो जाए तो मैं जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा, लिहाजा मेरा काम पूरा हो गया है, मेरा काम पूरा हो गया है, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं जन्नत की चौखट को जाकर चूम लूं, मेरे पास इतनी दौलत और सरवत नहीं है कि मैं काबा की दहलीज को जाकर बोसा दे दूं। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ अपने मेहरबान नबी पर, कुर्बान जाओ अपने मेहरबान मुस्तफा पर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं। अगर तुमने मन्नत मांगी थी और वो मामला पूरा हो गया है तो तुम घबराओ नहीं, परेशान ना हो, तुम अपने घर यहाँ से वापस चले जाओ और घर जाने के बाद अपने वालिदैन के चेहरे का बोसा ले लो, तुम्हारा सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। जरा गौर कीजिए, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं कि जब ऐसा मसला है और ऐसा होना नामुमकिन है तो तुम एक काम करो, घर वापस चले जाओ और घर जाने के बाद अपने वालिदैन की चेहरे की जियारत कर लो मोहब्बत से, अल्लाह तुम्हारी सारी चीजों को पूरा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अपने मेहरबान नबी की इस अज़मत पर कुर्बान जाओ, इस हदीस पर कुर्बान जाओ कि जब नबी ने जुमला इरशाद फरमाया
اس کے آگے کیا ہوتا ہے ملاحظہ فرمائے. جب نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم گھر واپس چلے جاؤ ایسا ایسا کر لو, وہ شخص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدا کا بھی امی, اے اللہ کے پیارے رسول میرے ماں باپ پر قربان ہو. حضور میں بچپن میں تھا, میری عمر چھوٹی تھی, اسی وقت میری والدہ کا میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا, تو میں کس کے چہرے کو دیکھوں اور کس کا بوسہ لوں. جب وہ شخص عرض کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں, پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اگر ایسا مسئلہ ہے تو تم ایک کام کرو, اس قبرستان میں چلے جاؤ جہاں تمہارے جس قبرستان میں تمہارے والدین کو دفن کیا گیا ہے, وہاں جانے کے بعد اس قبر پر جب پہنچو تو قبر پر جانے کے بعد پائتی کی جانب پیر کے جانب بوسہ دے تو تمہارا سارا کام مکمل ہو جائے گا. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے مہربان نبی پر, راستہ نکالتے جا رہے ہیں نبی اور اس کے ساتھ پریشانی آتی جا رہی ہے. تو جب نبی نے ارشاد فرمایا کہ جا کر قبرستان میں اپنے والدین کے پائتی کی جانب بوسہ دے دو تمہارا سارا کام مکمل ہو جائے گا, وہ شخص پھر رو رو کر گر گرا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدا کا بھی امی, اے اللہ کے پیارے رسول میرے ماں باپ پر قربان ہو. میں چھوٹا تھا, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری والدین کو کس قبرستان میں دفن کیا گیا ہے, اب میں کیا کروں. اپنے مہربان نبی پر قربان جاؤ. اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے تو نبی نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں, پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں, آہت بگا کرنے کی کوئی بات نہیں. اگر ایسا مسئلہ ہے تو تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ اور گھر واپس جانے کے بعد اپنے گھر کے اندر ایک لکیر کھینچ لو, ایک لائن کھینچ لو, اور جب وہ لائن کھینچ لو تو اس لائن کو اس لکیر کو اپنے والدین کی قبر تصور کر لینا, اور قبر تصور کرنے کے بعد پائتی کی جانب محبت سے بوسہ دے دینا, تمہارا سارا کام مکمل ہو جائے گا. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہارے والدین کی قبر کس قبرستان میں ہے, تو تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ اور اپنے گھر جانے کے بعد اس گھر میں ایک لکیر کھینچ لینا, اس کو اپنے والدین کی قبر تصور کر کے اس کو بوسہ دے دینا, تمہارا سارا کام مکمل ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیا پیارا جملہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا, آسانیوں پر آسانی, آسانیوں پر آسانی نبی فرماتے جا رہے ہیں اور اس کا کام مکمل ہو گیا. سبحان اللہ.